السلام علیکم. پروگرام پس منظر میں آپ کا میزبان غلام نبی مورائی. ناظرین، اس پروگرام میں ہم کسی بھی ایک نقطے پہ انالیسس کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پاکستان کے مایہ ناز اسکالر اور تجزیہ کار سید محمد اللہ شاہ صاحب. شاہ صاحب السلام علیکم. شاہ صاحب، آج ہماری ٹاپک بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ ہے کہ پور نیشنز رچ لیڈرز. اردو میں غریب قومیں امیر حکمران. اور اس میں جب بات کریں گے پاکستان از ون آف دیم. جو لیڈرز حضرات ہیں ان کی ہزاروں ایکڑوں پہ یا کہیں ہزاروں کناروں پہ محلات ہیں اپنی، جیسے مغل اعظم کی محلات کی طرح. اور جو عوام ہے ان کو کھانے کے پیسے نہیں ملتے، خودکشی کر رہے ہیں. اب آپ چونکہ اس سبجیکٹ پہ دسترس ہے آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. صاحب، آپ نے اہم ایشو اور فنڈامنٹل کوشچنس جو ریز کیے ہیں نا، کہ یہ تضاد کیسے پیدا ہوتا ہے کہ ملک غریب ہے اور حکمران بہت امیر ہے. اچھا، یہ تضاد ہر جگہ نہیں ہے. پہلے میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمیشہ ہر ملک میں ہوتا ہے. نہیں ہوتا. پھر ہم آئیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہے. اب میں مثالیں دیتا ہوں. جو غریب ملک تھے ان کے حکمران بھی غریب رہے. اچھا، اور ایسے بھی حکمران ہیں جو امیر ملک کے وہ بھی غریب رہے. وجہ یہ ہے کہ آپ حکمرانی میں ابیوز آف پاور، آپ اس پاور کو جو اتھارٹی جو ملتی ہے آپ کو، صحیح یا غلط، آپ اس کو عوام کے بھلے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا صرف اپنے بھلے کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. بنیادی سوال یہ ہے. اچھا، میں دیتا ہوں مثالیں جی. اب آپ دیکھیں ایشیا میں اگر پچھلے 60-70 سالوں پہ نظر دوڑائیں، کیونکہ زیادہ تر دوسری عالمگیر جنگ کے بعد یہ ممالک آزاد ہوئے تھے، تو یہ 70-75 سال کی تاریخ ہے. اس میں 2 حکمران ایسے ہیں تو انہوں نے 25-30 سال حکومت کی. یہ نہیں کہ 1 یا 2 سال، 25 سال 30 سال انہوں نے حکومت کی، اور جیسے آئے ویسے ہی گئے. اتنی ایمانداری سے ان اپنے فرائض کو، اور جو اتھارٹی تھی اس اتھارٹی کو عوام کے بھلے کے لیے کیا، اتنے ریفارمز کیے، ملک کی حالت بدل دی بالکل. لیکن اپنے لیے اس ایمانداری سے رہے کہ ایک پیسہ غلط انہوں نے اپنے لیے نہیں جمایا. اب آتے ہیں، دونوں مثالیں ناظرین کو دیتا ہوں کہ پاکستان کا تجربہ جو رہے اس کے لیے یہ زیادہ مناسب سی مثالیں ہیں. ایک تو ہے صاحب سنگاپور کے وزیر اعظم لی کوان یو. 1965 میں وہ وزیر اعظم بنے اپنے ملک کے. غریب ملک تھا اس وقت. 65 میں اپنا سنگاپور جو تھا ایسٹ پاکستان یا چٹگانگ کے شہر سے بھی غریب تھا. اس وقت ایسٹ پاکستان پاکستان کا حصہ تھا. چٹگانگ جو ہے وہ ایک سمندری علاقے پہ بندر ہے، جس طرح سنگاپور سمندری علاقے پہ ایک بندر ہے. تو سنگاپور سے چٹگانگ زیادہ امیر تھا، زیادہ خوشحال تھا. ٹھیک، اس حالت میں لی کوان یو وہاں کے وزیر اعظم ہوئے. مگر اس سے پہلے ناظرین کو یہ نہ بتائیں کہ یہ پہلے ملائیشیا کا حصہ تھا اور ملائیشیا والوں نے جان چھڑائی تھی. یہ ایک لائبلٹی ہے، چٹی ہے. وہ تھا، وہ ان کے جو ایتھنک ایشوز چلتے تھے. اچھا، تو پھر اب وہ قریباً 30 سال تک رہا پرائم منسٹر رہا، سارے اختیارات. اور جب وہ پرائم منسٹری چھوڑ دی اس نے، اور پھر سینئر وزیر بھی رہا، جو کچھ
وہ اسی گھر میں جس میں 1965 میں تھا. کوئی پراپرٹی, کوئی دولت, کوئی فارن بینک اکاؤنٹ, کوئی زمینیں, کوئی پلازاز وغیرہ کچھ نہیں بندے نے بنائی. ملک جو تھا 30 سال میں وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری تھا, تیسری دنیا کا ملک تھا سنگاپور. اور جب 90 میں انہوں نے اپنی وزارت عظمیٰ چھوڑی تو وہ دنیا کے فرسٹ ورلڈ میں آ چکا تھا. یہاں سے لے کے وہاں تک اپنے ملک کو لے گیا. اپنی حالت وہی رہی جو 1965 میں تھی. ٹھیک ہے اس صاحب, سے بدتر رہی, ٹھیک, اس سے بدتر. ٹھیک ہے صاحب. اب یہ ہے کہ اور 1 یا 2 سال نہیں, 30 سال تک حکمران رہا, پاورفل, لیکن ایک پیسہ اپنے لیے غلط نہیں کیا اور ملک کو سنوار کے گیا. ٹھیک. دوسری مثال ہے, ساؤتھ کوریا پاکستان سے غریب تھا 1950 سے 51 میں. ٹھیک ہے صاحب. اب وہ لولی لنگی کوئی حکومت ہوتی تھی, وہاں پہ ملٹری کو آیا. ملٹری کو آیا 60s میں, اور وہاں پہ جنرل پارک چنگ ہی وہ ملٹری ڈکٹیٹر ہو گئے. آئی تھنک کوئی 1963-64 کی بات ہے یہ. اور وہ 1999 تک وہ اس ملک کے مطلق العنان حکمران ہیں. ملٹری ڈکٹیٹر 30 سال تک. اور ساؤتھ کوریا جو پاکستان سے نیچے, بلکہ ایتھیوپیا سے بھی نیچے تھا, جو افریقہ کا ملک ہے نا, اس سے بھی غریب تھا. 62-63 میں یہ حال تھا, سب سے نیچے. اور جب وہ 99 میں اس کا انتقال ہوا تو ساؤتھ کوریا بھی یہاں سے لے کے فرسٹ ورلڈ کی دنیا میں آ چکا تھا, انڈسٹریلائز, رچ اینڈ پاورفل. ٹھیک. اور جب لی کوان یو کا انتقال ہوا, لی کوان یو نہیں, جنرل پارک چنگ ہی کوریا کے جو ملٹری ڈکٹیٹر 30 سال تک رہے, جب ان کا انتقال ہوا تو اس کے خاندان نے یا جو سرکار تھے یا جو کچھ ان کی ٹوٹل حساب کتاب کیا, ٹوٹل ایسٹس کل کتنے ہیں بھائی اس کے جو 30 سال حکمران رہا, امریکی ڈالر $1000 سے بھی کم. اس آدمی کی ٹوٹل ویلتھ 30 سال میں امریکی ڈالر جو تنخواہ اس کو ملتی تھی, کسی میں $50 بچا لیے, کسی میں 100, کسی میں کیا, 30 سال کی حکمرانی کے بعد $1000 امریکہ سے بھی کم اس کی دولت تھی. ٹھیک ہے صاحب. تو یہ آپ کو اب ایک فریز ہے دنیا میں, کچھ لوگ حکمران ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں میکرز آف دا ورلڈ, میکرز آف دا نیشن, اور کچھ ہوتے ہیں ٹیکرز. میکرز ہوتے ہیں وہ جو ملک کو بناتے ہیں, ٹیکرز ہوتے ہیں وہ جو ملک سے کھینچ کے باہر لے جاتے, کھینچتے, دے ٹیک آؤٹ منی, دے ٹیک آؤٹ دا ریسورس. اب یہ دو جو مالک نشانے دی, مثالیں بتائیے. یہ ہیں آف دی میکرز آف دا ورلڈ, جنہوں نے اپنے ملک کو بنایا, میکرز آف دا نیشن. اور یہ دونوں آدمی لی کوان یو اور جنرل پارک چنگ ہی ایشیا کے 20ویں صدی کے جو ٹاپ 10 موسٹ سکسیسفل لیڈرز ہیں, یہ ان میں کاؤنٹ کیے جاتے ہیں. یہ مطلب دنیا عزت کرتی ہے, ملک کو بنا کے گئے نا, دے آر میکرز, دے آر میکرز آف دی ورلڈ. وہ کھینچ کے نہیں لے گئے, دے آر ناٹ ٹیکرز. اچھا, اسی طرح اور بھی لوگ ہیں. میں آپ کو 1 یا 2 مثالیں ناظرین کو دیتا ہوں. ایک وزیر اعظم اپنی خاتون تھی سویڈن کی, اب سویڈن امیر ملک ہے. ٹھیک ہے صاحب. اب وہ خاتون جو تھی وہ سویڈن کی پارلیمنٹ کی, ابھی مجھے نام یاد آ جائے گا, وہ پارلیمنٹ کی ممبر رہی, پھر وزیر بھی رہی, پھر پرائم منسٹر ہو گئی اپنے ملک کی. ٹھیک ہے صاحب. اب وہ جب ریٹائر ہو گئی تو ان کے پاس وہ 1960 کی فوکس ویگن تھی, اسی میں وہ دفتر سے گھر چلی گئی اور اسی میں گئی.
मत ये इंटीग्रिटी है, ये ईमान है, मुल्क को बनाना है, जिम्मेदारी है ना। जर्मन वाइस चांसलर जो थी, ठीक है, चांसलर, हाँ। जर्मनी की जो चांसलर थी लेडी, वो मर्केल, अगेन अनदर वन। भाई इधर से पड़ोस में देखो, जो चीज अच्छी हो हर जगह उसकी इज्जत करनी चाहिए। यहाँ इनका वजीर था ना, अपना वजीर आजम इंडिया का, शास्त्री था या कौन, वो वजीर आजम रहने के बाद भी वो एक रेंटेड किराए के फ्लैट में रहता था, ठीक है साहब। उस मालिक मकान को कोई पता नहीं कि ये बंदा कौन है। कोई ऐसा कोई बात जो फंक्शन वगैरह हुआ तो उससे लोग जो मिल लिया तो उसको पता चला, अरे भाई ये आदमी जो है ये पहले वजीर आजम रह चुका है। सो आपको ये मिसालें जो दे रहा हूं ये ऐसी हैं कि जिन्होंने ईमानदारी से अपने मुल्क की खिदमत की, मुल्क को बना के गए, मुल्क से उसको इस्तेमाल नहीं किया कि अब जो है ना कि हम इससे लेके जाएं और बाहर दौलत है। अब आएंगे कि ऐसे भी लोग हैं जो कंट्रास्ट में हैं कि मुल्क गरीब है और हुक्मरान बहुत अमीर है। अब दूसरे सेशन में पहले नाजरीन को ये अंदाजा हो कि हर जगह नहीं होता, ये लोग हैं, ऐसे भी लीडर रहे हैं हुक्मरान जो अमीर है और मुल्क को बना के गए हैं। अब दूसरे में आएंगे उनको बताएंगे मुल्क वैसे का वैसे रहा गरीब और हुक्मरान जो है वो अमीर हो गए। नाज़रीन मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाह साहब आपने बड़ी खूबसूरती से बताया, मेकर्स का मिसाल दिया, जो गरीब कौमें थी उनको लीडर्स मिले, मेकर्स मिले, उन्होंने उनको अमीर कर दिया। अब हमारे नाज़रीन को ये बताएं, जो आपने कहा था एक मेकर्स होते हैं, एक टेकर्स होते हैं, जो खुद अमीर होते हैं और मुल्क को, लोगों को गरीब करते हैं। तो वो भी एक तो मिसाल हमारे पाकिस्तान की है ही है, मगर और मिसालें दें ताकि हमारे नाज़रीन को हिस्ट्री का पता हो प्लीज। आप ये है कि एक स्टडी अफ्रीका की तो हुई है, अब एशिया के जो ममालिक हैं इनकी स्टडी तो नहीं हुई, लेकिन इनफरादी तौर पर हम बात करेंगे उन ममालिक की। अफ्रीका के मुतल्लिक ये एक रिसर्च स्टडी हुई है, तो उसमें जाहिर ये किया है कि भाई ये मुल्क जब आज़ाद हुए कॉलोनियलिज्म से, तो उम्मीद तो लोगों की यही थी ना कि जब हम आज़ाद हो गए हैं, कॉलोनियलिज्म ख़त्म हो गया है और हमारे नए हुक्मरान आए हैं जो अपने हैं, तो हमारे लिए बेहतरी का काम करेंगे, मुल्क की तरक्की होगी, बेहतरी आएगी। लेकिन वो रिसर्च स्टडी बताती है कि हर साल अफ्रीका के हुक्मरान अफ्रीका के मुल्कों की लोगों की दौलत जो है उसमें से 40 अरब डॉलर चोरी करके यूरोप और अमेरिका के बैंकों में रखते हैं एवरी ईयर। ये हुक्मरानों का अब इनफरादी तौर पे भी आएंगे, उनकी बात करेंगे, लेकिन मजमूअन के मतलब आज़ादी जो मिली तो भाई जो फॉरेन रूलर्स थे, जो गैर मुल्की हुक्मरान थे और जो अपने मुल्की हुक्मरान में, तो फ़र्क क्या हुआ दोनों में? ये जो मुल्की हुक्मरान हुए हर साल 40 अरब डॉलर के रिसोर्सेज, पैसे अपने मुल्क से चोरी करके वहाँ दौलत रखते हैं बैंकों में, प्रॉपर्टी बनाते हैं, कोई फ्रांस में, कोई इंग्लैंड में, कोई अमेरिका में, कोई स्पेन में, ठीक है। तो एक तो मजमून है। अच्छा, इसमें इनफरादी जो हैं तौर पे अगर हम, बहुत से हैं वहाँ पे, लेकिन जो 3 सबसे ज़्यादा बदनाम हुए हैं वो 3 जो हैं, एक तो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ठीक है सब, DR कांगो इसको बोलते हैं। उसके जो डिक्टेटर थे सिकोतोरी क्या था, वो भी कोई 30 साल तक रहे। अब कांगो गरीब मुल्क नहीं है,
کانگو جو ہے اس میں گولڈ ہے، اس میں یورینیم ہے، اس میں تیل ہے، اس میں ڈائمنڈ مائنز ہیں، ٹھیک، یعنی ملک کی دولت جو ہے ریسورسز ہیں، لیکن حکمران ایسے ہے کہ وہ دولت جو ہے وہاں سے مختلف طریقوں سے یہ کمپنیاں بنائیں، یہ کمپنیاں بنائیں، کچھ غیر ملکوں کے تعاون سے، کچھ اپنے لوگوں کے. وہ صاحب جو ہیں وہ بھی وہ کوئی 30 سال تک انہوں نے بھی 10-15 لوگ تو زیادہ کہتے تھے، لیکن عام تخمینہ یہ ہے کہ 10 سے 15 بلین ڈالر وہ آدمی چوری کر کے اور وہاں لے کے گیا اپنے یورپ کے ممالک میں. ایک دوسرے جو ہیں وہ ایک خاتون ہے، انگولا کا ملک ہے، وہاں کا جو ایک صدر صاحب ہے وہ بھی کوئی 30-40 سال تک بلکہ وہ رہے اس ملک کے صدر. ان کی جو بیٹی جو خاص صاحبزادی ہے ایزابیل، اس نے اپنے باپ کے صدر ہونے کا جو فائدہ بنایا تو کہا یہ جاتا تھا افریقہ میں کہ وہ افریقہ کی سب سے کم عمر کی بلیونر ہے. وہ باپ کے اس سے وہ ہے، چونکہ انگولا وہ پرتگال کے کالونی رہا ہے، تو اس خاتون نے زیادہ تر پرتگال اور لزبن میں کئی کمپنیاں بنا رکھی ہیں، اپنے ملک میں بھی کئی کمپنیاں بنا رہی، 20 کمپنیاں بنا رکھی ہیں، جس کے ذریعے وہ 20-25 سال کی جو بیٹی اب تو 40 سال میں پہنچ چکی ہے، 20-25 سال کی عمر میں وہ ارب پتی ہو گئی ڈالرز میں. ٹھیک ہے صاحب. افریقہ کے تیسرا جو ایک آدمی ہے جو زیادہ بدنام ہو گیا، جس کے بھی کہتے ہیں کہ 9 سے 10 بلین ڈالر باہر اپنے بیٹوں یا دوسرے کے ناموں پہ رکھے، وہ تھا حسنی مبارک، ایجپٹ کے پریزیڈنٹ ڈکٹیٹر جو بھی آپ کہیں وہ رہے، وہ بھی قریباً 30 سال تک رہے. تو اب آپ نے یہ دیکھیں سارے یہ جو سب کچھ ہے، تو اس میں اب 2 چیزیں نظر آئیں گی نا کہ اسباب میں آگے تفصیل کریں گے بات. ایک تو یہ سب کئی سالوں تک رہے اور 20-30 سال تک انہوں نے حکمرانی کی، اور پھر یہ کہ یہ کسی قانون یا آئین کے ذریعے تو 30 سال کوئی حکومت نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب آئین اور قانون کی ان ملکوں میں کوئی وقت نہیں، لہذا یہ اپنے ملک کی دولت چوری کر کے باہر لے گئے. اب آتے ہیں ایشیا پہ. اب ایشیا پہ اگر ہم آتے ہیں تو میں نے 2 مثالیں ایشیا کی دی کہ جو لی کوان یو اور پاک چنگ کی جو غریب رہے لیکن ملکوں کو امیر کیا. سب سے ایشیا میں جو سب سے پہلے 2 آدمی جو بدنام ہوئے، ایک تھا فلپین کا پریزیڈنٹ مارکوس، وہ اور اس کی جو خاتون وائف تھی وہ شی واز مس فلپینس، بیوٹی کوئین تھی، تو اس سے شادی کر لی صدر صاحب نے، اور دونوں نے مل کے ملک کو لوٹا اور بے تحاشا دولت امریکہ میں یورپ میں لے گئے. وہ تو پھر بھاگ گیا اپنے ملک سے اور بڑی مشکل حالات میں اس کا انتقال ہوا باہر. دوسرا جو ہے اس نے بھی کوئی 30-35 سال اس نے بھی حکومت کی زبردست دی، وہ تھا جنرل سہارتو، انڈونیزیا کا صدر، جس نے انڈونیشیا کی آزادی لینے میں سب سے بڑا جو رول پلے کیا تھا، اور سب بہت پاپولر لیڈر نہ صرف انڈیا اور اپنا انڈونیزیا میں بلکہ ایشیا میں اور افریقہ میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، وہ تھا سکارنو صاحب، احمد سکارنو. احمد سکارنو واز دا فرسٹ پریزیڈنٹ آف انڈونیزیا جو آزادی کی جنگ لڑ کے پریزیڈنٹ صدر ہوئے. اس کے خلاف انہوں نے کو کیا اور اس کو نکال کے جنرل سہارتو جو 1965 کی بات ہے وہاں اس کے صدر بن گئے، اور آئی تھنک وہ 98 تک 32-33 سال
وہ ڈکٹیٹرشپ رہی ہے، اس کے خاندان نے بھی بے تحاشا کمپنیاں بنائی، سارے ادھر ادھر دوسرے ملکوں میں دولت لے کے گئے. سو اب یہ پہلے کی مثالیں ہیں. اب یہ ہوا یہ کہ اب پچھلے 20-30 سال میں پاکستان کی بدنامی بھی بہت ہو گئی ہے. پہلے پاکستان اتنا بدنام ان ملکوں میں نہیں تھا. جو مثالیں جب لوگ مارکوس کی بات کرتے تھے یا سہارتوں کی بات کرتے تھے تو اس وقت پاکستانیوں کی یہ حالت نہیں تھی. لیکن اب جو ہے تو اب انڈونیزیا نے تو اپنے آپ کو بڑا سدھار دیا. وہ تو اب بہت اچھا، کیونکہ باقی جو حکمران آئے انہوں نے بہت اچھی طرح اپنے ملک کو سنبھالا. اب انڈونیشیا اب بڑی ترقی کر رہا ہے. لیکن فلپینز کا وہی حال ہے جو پاکستان کا ہے. اور اب جو ہے تو فلپینز ہے، پاکستان ہے، ان کی جو ہے جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے نا، جو دیکھتی ہے کہ کرپشن پرسپشن انڈیکس کیا ہے ملک میں، تو پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ اتنی لو ہے کہ اب بات عام ہو چکی ہے ساری دنیا میں. تو یہ جو ممالک ہیں کہ اب دیکھیں کہ پہلے ہم نے ذکر کیا کہ ہاں جنہوں نے ملک بنایا، اور دوسرے وہ جو ٹیکرز جو آپ بات کر رہے ہیں نا، اب انہوں نے اب فلپین کی دولت ہی مارکو صاحب سے لیتے گئے باہر. پاکستان کی دولت بھی، اخباریں ہیں، ٹیلی ویژن چینلز ہیں، اتنی رپورٹس ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں. ملک ویسے کا غریب ہے، بلکہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اور پاکستان کے جو حکمران ہیں ان کی دولت کی جو مشہوری ہے وہ نہ صرف پاکستان میں، باہر بھی گائی جاتی ہے کہ ہاں. اچھا، اس میں ساری چیزوں میں ایک اور چیز ضروری ہے ناظرین کے لیے. اس میں ایک اشتراک ہوتا ہے. جو امیر ملک ہے انہوں نے ایسے اپنے قوانین بنائے ہیں کہ دولت ہمارے پاس چوری کی ہو یا کیسی بھی ہو وہ ہمارے پاس آ جائے، سوال نہیں پوچھیں گے. اس میں سب سے زیادہ مشہور یا بدنام کہیے وہ ہوتا تھا سوئٹزرلینڈ. سیکریسی کہ صاحب ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کی اتنی دولت ہمارے بینکوں میں ڈال رہے ہیں. نہیں، ایک پہلے وہ ہوتا سب سے پہلے. اس کے بعد وہ پیناما ہے سینٹرل امریکہ میں، اس نے بھی وہی کام کیا، پیناما کا ملک. اور یہاں پاک پیناما پیپرز کا ذکر پاکستان میں بھی چلا جس میں کئی پاکستانی کمپنیوں کے نام آئے. اس کے بعد اور بھی کئی ممالک ہیں جنہوں نے یہ ٹیکس ہیون بنائے ہیں. کیریبین ویسٹ انڈیز میں ہیں، لیچنسٹائنس میں بھی ہیں. آج کل پرسوں پڑھ رہا تھا کہ سوئٹزرلینڈ کے بینکرز نے شکایت کی ہے کہ جی اب جو ہم کام کرتے ہیں، اب جو ہمارے بینکوں سے زیادہ تر پیسہ نکالا جا رہا ہے. اچھا، کہاں لے کے جا رہے ہیں بھائی؟ انہوں نے کہا جی ایک اور دوسرا ملک ہے جو ان کو بڑا پروٹیکشن دیتا ہے. بھائی وہ کون سا ملک ہے؟ کہہ رہے کہ جی سوئٹزرلینڈ کے بینکرز کہتے ہیں ہماری بینکوں سے پیسے لے کے جاتے ہیں اور دبئی کی بینکوں میں رکھتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب. اب یہ پاکستانیوں کو یہ بات دل سے لگے گی کہ سوئٹزرلینڈ والوں کی شکایت میں صحیح، چوروں کو دل کو لگے گی، چوروں کی دل کو لگے گی. ناظرین ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب بڑی خوبصورتی سے آپ نے بتایا میکرز کا پہلے، پھر ٹیکرز کا بتایا. میکرز جنہوں نے ملک بنائے، غریب ملکوں کو امیر کر دیا. ٹیکرز جنہوں نے امیر ملکوں کو غریب کر دیا. اب آخر میں مجھے یہ بتائیں، کیونکہ ہمارا ملک پیارا پاکستان، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کس کی کاپی کرنی چاہیے؟ کون سا ماڈل ہمارے سامنے ہے اس کو رکھ کے پاکستان ٹیکرز سے جان چھڑا سکتا ہے اور میکرز میں انوالو ہو سکتا ہے؟ یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں. صاحب یہ بہت ہی مشکل بھی سوال ہے اور اہم بھی سوال ہے. اور چونکہ اس سوال کے جواب تو ہم ناظرین کو دیں گے،
ہم ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی سوچ ٹیکرز کی ہے کہ ہم نے تو لینا ہے، ہم اسی لیے طاقت میں آئے، پاور میں، میجورٹی ٹیکرز، ٹھیک ہے نہیں، کہ ہم تو پاور میں اسی لیے آئے، آپ کے لیے تو نہیں آئے۔ ہم نے خرچے ورچے کیے الیکشن میں یا فلاں کام میں یہ وہ، تو ہم نے تو ریٹرن آن انویسٹمنٹ وہ چاہیے، تو ہم نے تو لینے کے لیے آئے، آپ کو دینے کے لیے نہیں آئے۔ خیر ابھی آتے ہیں دیکھیں جی، اس بات یہ بہت ضروری بات ہے، لیکن ہم آئیں گے اس بات پر۔ میری نظر میں جو میں نے دیکھا ہے مختلف ملکوں کی جو تاریخ، یا یہ کہ میکرز کیسے بنے اور ٹیکرز کیسے ہوئے، میری نظر میں 4 ایسی چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں۔ ایک تو ہے انڈیویجول جو ہے خود حکمران جو بن گئے، ایک ان کا اپنی تربیت اور ویلیو سسٹم ان کا کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے جو معاشرہ جو ہے، سوسائٹی، آیا اس میں وہ سکت ہے، یا سوسائٹی کے اپنے جو ویلیو سسٹم وہ آ جائے گا پہلے، پھر آیا اس میں سکت ہے۔ تیسرا یہ ہے اس ملک کے جو قوانین ہیں آیا کس کے فائدے کے لیے بنائے جاتے ہیں، عوام کے بھلے کے لیے یا حکمرانوں کے بھلے کے لیے، ٹھیک ہے صاحب۔ اب ہم انہی باتوں کا ذکر کریں گے۔ اب چوتھی بات یہ ہوگی کہ آپ کو صحیح کام کرنے سے روکنے کے لیے ٹیکرز کا جو پاور ہے وہ بھی بیٹھے ہیں کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ سو یو مسٹ ریئلائز کہ دیر از اپوزیشن، کہ جو آپ کے اس کی مخالفت میں پاورفل فورسز ہوں گے۔ اب آتے ہیں، میں آپ کو مثالوں سے ناظرین کو بتاتا ہوں۔ اب ہم نے باتیں کی نا کہ جو مثلا میکرز میں نے مثالیں دی، مثلا جنرل پارک چنگ ہی جو ساؤتھ کوریا کے کوئی 30 سال تک وہ ملٹری ڈکٹیٹر رہے، ویلیو سسٹم جو ہے اور تربیت، یہ جو تھے، کوریا اس سے پہلے جاپان کی کالونی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں، پھر جاپان کو جب شکست ہوئی تو کوریا آزاد ہو گیا۔ تو یہ جو نوجوان تھے اس وقت، تو یہ برائٹ تھے ایز اے اسٹوڈنٹ، تو جاپانیز نے ان کو یہ لے کے گئے اس کو، اور اپنی ملٹری اکیڈمی تھی جاپان کی، وہاں اس کی تربیت ہوئی۔ جو کتابوں میں یہ ہے کہ وہاں کی جو تربیت اتنی اعلیٰ اسٹینڈرڈ کی تھی جاپان کی، کہ انہوں نے اس میں اتنا اخلاقیات اور ڈسپلن اتنا اس میں بھر دیا اس ٹریننگ کے ذریعے کہ وہ ہمیشہ اس آدمی کے ساتھ رہی۔ وہ اتنی تھی کہ یہ جب ڈکٹیٹر تو ہو گیا، ملٹری کو بھی کیا، صدر بھی بنا، لیکن وہ جو اس کو فلیٹ ملی تھی ایز اے جنرل یا لیفٹیننٹ جنرل، جو بھی میجر جنرل جو ہوگا، جو ملٹری میں اس کا عہدہ تھا، اس میں جو سرکاری ایلوکیشن ہوئی اس کو جس گھر کی، یہ 30 سال تک اسی گھر میں رہا۔ صبح کو آتا تھا پریزیڈنشل پیلس دفتر کر کے، رات کو اپنے اسی گھر میں جاتا تھا۔ یہ لیول آف انٹیگریٹی ہے، ٹھیک۔ اور جب مرا تو $1000 سے بھی کم، 30 سال کی حکمرانی۔ تو ایک تو ہے پرسنل ویلیو، آپ کی ایتھکس جو ہے، اور اس میں ڈسپلن ہے یا نہیں، یہ ایک مثال ہے۔ لی کوان یو کی بھی یہی مثالیں ہیں، ٹھیک ہے صاحب۔ اب دوسرا یہ ہے کہ اسٹیٹ اور سوسائٹی یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ ان میں آپس میں کیا بیلنس آف پاور ہے یا نہیں ہے؟ مطلب کہ اگر اسٹیٹ بہت زیادہ طاقتور ہے اور سوسائٹی کمزور ہے، تو سوسائٹی اسٹیٹ اتھارٹی کو جو ہے اس کو چیک نہیں کر پائے گی۔ جو وہ کرے گی، اسٹیٹ اتھارٹی جو کچھ کرے گی، منمانی کرے یا صحیح بھی کرے، تو اس کو چیک کرنے کے لیے کوئی سسٹم نہیں ہے۔
تو آپ کی سوسائٹی جو ہے کسی معاشرے کی بات وہ آیا بیلنس آف پاور بٹوین اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی ہے یا نہیں ہے؟ اب وہ بیلنس آف پاور کیسے آتا ہے سوسائٹی میں؟ کیسے اگر پاکستان کی مثال یہ لیتے ہیں نا آسانی سے آ جائے گی. اب یہ جب پاکستان آزاد ہوا تو ہمارے پاس 1947 میں ہی جو انگریزوں کا کولونیل ایکٹ تھا نا، ایکٹ آف 1935، وہ تھا برطانیہ پارلیمنٹ کا قانون کہ انڈیا کی کالونی تھی اس وقت 35 میں، کہ اس کالونی کو کیسے چلایا جائے. تو اس کالونی کو چلانے کے لیے جو کولونیل پاور تھا اس نے ساری طاقت پاور جو تھا وہ تو اپنے پاس رکھا ریاست میں، مثلا وائس رائے یا گورنر صوبوں کے. معاشرہ جو تھا سوسائٹی کو کوئی طاقت نہیں تھی کہ ان کو اکاؤنٹیبل کرے. وہی قانون ہم نے پاکستان میں اڈاپٹ کیا 1935 کا، اور وہ 1973 میں جا کے نیا قانون بنا. تو جب تک جو زیادہ تر یہ چلا، اور پھر وہ بیچ میں جو آیا بھی 56 والا تو وہ چلتے ہی ختم ہو گیا. تو آپ دیکھیں the state was very powerful in Pakistan right from beginning and the society was very weak. تو سوسائٹی میں یہ سکت نہیں تھی کہ اگر اسٹیٹ اتھارٹی غلط بھی کام کرے تو اس کو روکے. تو ایک تو یہ امبیلنس جو ہے، پہلا وہ ہے کہ جو رولر ہے حکمران، ان کی اپنی تربیت اور ان کا ویلیو سسٹم، ان کی ایتھکس اخلاقیات وہ کیا ہے. دوسرا معاشرہ جو ہے آیا اس میں وہ سکت ہے کہ سوسائٹی کو اتھارٹیز کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا پائے. تیسری اب ریاست کی اپنی جو پالیسیز اور قوانین ہیں وہ کس کے فائدے کے لیے بنتے ہیں بھائی؟ یہاں اپنے پروگرام میں بات کر چکا تھا، مجھے بہت یاد آتا ہے وہ قصہ کہ میری جو میٹنگ ہوئی تھی اس سے لی کوان یو صاحب سے، سنگاپور کے پرائم منسٹر، تو انہوں نے کہا کہ بھائی، میں نے جب پوچھا کہ جی پاکستان کیا سیکھ سکتا ہے آپ سے، یہ تو آپ کو بینظیر صاحب نے بھیجا تھا. ہاں، بینظیر صاحب نے مجھے بھیجا جب وہ پرائم منسٹر تھی. تو یہ بات ان کے بھی ذہن میں تھی، میرے بھی ذہن میں تھی کہ بھائی جب آپ شروع ہوئے 65 میں تو ہمارا جو چٹگانگ تھا آپ تو اس سے بھی نیچے تھے، اب اتنا کیسے ہو گیا؟ لیکن ظاہراً میں نے کہا نہیں، بیک گراؤنڈ میں یہ تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ پاکستان کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کی طرح ہم بھی ترقی کر لیں. انہوں نے کہا بھائی ایک بات ہے، سب سے اہم، اور بھی ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کے جو کسی ملک کے جو قوانین بنانے والے ہیں حکمران، کہ وہ جو قوانین بنانے والے ہیں، قوانین ہوں، لاز ہوں، قوانین یا پالیسی، وہ عوام کی بھلائی کے لیے بناتے ہیں یا اپنے بھلائی کے لیے بناتے ہیں. تو پھر جو حکومت کی ساری مشینری ہے اسی راستے پہ چلے گی. اگر ان کے قوانین وہ اپنے بھلے کے لیے، اپنے فائدے کے لیے بناتے ہیں تو آپ غریب کا غریب رہو گے. ابھی 50-60 سال ہو گئے تھے اس وقت تک آزادی میں، اگلے 50 سال بھی گزر جائیں گے، فرق نہیں آئے گا، کیونکہ آپ کے قوانین میں نقص ہے، آپ کے پالیسیز میں فنڈامنٹل نقص ہے. وہ نقص یہ ہے کہ آپ کے ریسورسز قانوناً ادھر چلے جائیں گے. ایسے قانون بنائیں گے، اب کئی مثالیں ہیں پاکستان میں کہ آپ جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے وہ یہ کہ وہ اپنے میں، اب کوئی مجھے بتا اب کہاں کس کی بات کریں. چلو ایک پی آئی کا ذکر کر لیتے ہیں. پی آئی میں 15,000 آدمی کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے صاحب، اور اتنے پہلے بہت بڑا تھا. پی آئی ہمیشہ 100-200 ارب حکومت سے قرضہ لیتی ہے، سبسڈی لیتی ہے. تو پی آئی ساری چلتی ہے کس کے لیے؟ فائدے کے لیے، عوام کے لیے نہیں. وہ جو 15,000 ملازم ہیں ان کے فائدے کے لیے چلتی ہے. حکومت پاکستان کس کے لیے فائدے کے لیے چلتی ہے؟ وہی جو حکمران ہوتے ہیں ان کے لیے.
جو پیسنجرز ہیں پی آئی والے وہ بھی ویسے کے ویسے بیچارے مسکین ہیں, اور جو عوام ہے پاکستان کے بھی ان کا بھی وہی حال ہے. تو مطلب آپ کے قوانین اور پالیسیز جس کے بھلے کے لیے بنیں گے اور جو بنائیں گے اپنے لیے, تو آپ کے ریسورسز اسی طرح جائیں گے. پھر پاکستان سے یا اپنا فلپین سے یا اپنا کیا کہیں ایجپٹ سے یا کانگو سے وہ جائیں گے یورپ اور امریکہ میں پہنچ. تو یہ ٹنل جو ہے آپ نے خود پیدا کیا ہے آپ کے حکمرانوں نے کہ یہاں سے پیسے لے کے وہاں پہ چلے جائیں. آپ کے قوانین میں نقص ہے, وہ کسی لوپ ہول ان میں رکھے گئے ہیں کہ یہ ریسورسز وہاں جاتے رہیں. تو بھائی میکرز اور ٹیکرز میں اگر یہ میکرز بنانے تو یہ 3-4 چیزیں بنیاداً اس پہ توجہ دیں گے تو بنے گی, ورنہ ایسے چلے گا تو ویسے ہی ہوگا جس طرح ابھی تک ہوتا رہا ہے. ناظرین پروگرام اختتام پذیر ہوا. خدا حافظ.